والذین کفروا اعمالہم، یہ مبتدا بنے گا، الذین کفروا موصول صلہ جنہوں نے کفر کر دیا، الذین مبتدا بن گیا، اعمالہم مبتدا ثانی ہے، اعمالہم ان کے عمل کائنتن کسراب، اعمالہم کائنتن کسراب، ان کے عمل سراب کی طرح ہے، وہ سراب اللہ کا بقیت میدان میں ہو، بالکل چٹیل میدان کے اندر ہو، ٹھیک ہے، کسراب بقیت، یہ بقیت جار مجرور اللہ کا، یہ صفت بنے گا کس کے لیے؟ سراب کے لیے، ٹھیک ہے ملنگو، یحسب الزمان ما، پیاسا آدمی اس کو یہ کہ پانی سمجھتا ہے، یہ جملہ بھی صفت بنے گا سراب کے لیے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ موصوف صفت مل کر کے جار مجرور متعلق ثابتۃ کائنۃ خبر ہو گیا اعمالوں کے لیے، اور اعمالوں پھر خبر بنے گا الذین کفروا کے لیے، فلا تو گڑ گڑو لہذا گڑ گڑ نہ کرو، حتی اذا جاءہ، یہاں تک یہ کہ پیاسا آدمی آ جاتا ہے اس جگہ پر، اس سراب پہ پہنچتا ہے تو لم یجدہ شیئا، وہ کچھ بھی نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ، وہاں اللہ کو پا لیتا ہے، اللہ ہی ہے، اللہ کا بھلا کرے، فوفاہ حسابہ، اللہ تعالیٰ یہ کہ اس کو حساب دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے عمل ہے ہی نہیں کچھ، واللہ سریع الحساب، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا او ہم کائنات او ہم اعمالہم کظلمات فی بحر لجی، او اعمالہم کفار کے عمل، او اعمالہم کائنۃ، او اعمالہم کائنۃ، یا ان کے عمل اس طرح کظلمات فی بحر، کظلمات کائنۃ فی بحر لجی، جیسے کہ تاریکیاں ہو کسی دریا کے اندر، وہ دریا بھی اللہ آپ کا بھلا کرے لجی، بالکل عمیق اور گہرے قسم کا ہو، یہ ہو گیا جی، یہ بحر کے لیے یغشاہ موج، اس کے اوپر اللہ آپ کا بھلا کرے موج نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، پھر یہ موج موصوف ہے، من فوقہ موج خبر مقدم اور موج مبتدا مؤخر، پھر یہ صفت بنے گا اس موج من فوقہ موج، موج کے اوپر اور موج ہے، پھر اس موج کے اوپر یہ دوسرا پھر موج، یہ موصوف بنے گا من فوقہ سحاب، پھر اس کے اوپر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بادل ہے، من فوقہ سحاب، یہ صفت ہو گیا موج کے لیے، پھر موج اللہ آپ کا بھلا کرے مبتدا ہے، من فوقہ خبر مقدم ہے، پھر یہ صفت بنے گا پہلے والے موج کے لیے، اور پہلے والا موج یغشا کے لیے فاعل ہے، یغشا پھر جنے دا پتر بحرن کے لیے صفت ہے، موصوف صفت جار مجرور متعلق، یہ صفت ہو گئے، اور ظلمات کے لیے، پھر یہ ثابتۃ کائنۃ ان کے ساتھ اعمال ان کے لیے خبر ہو گئے، فلا تو گڑ 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 نہ کرو، اڑے کچھ پہلے پڑھا ظلمات، بس میں نے یہاں پر وقت ہی ظلمات، یہ تین چار قسم کے ظلمات تاریکیاں ہو گئی، ہی ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیاں بعض کے اوپر ہے، اڑے ہی ظلمات، اور ہی مبتدا بنے گا، ظلمات موصوف ہے، بعضها کائن کائنۃ فوق بعض، یہ صفت بنے گا ظلمات کے لیے، اذا خرج یدہ، جب آدمی اپنے یہ کہ ہاتھ کو نکالے گا، لم یکد یراھا، تو کچھ یہ قریب نہیں ہے کہ اس کو دیکھ پائے، نہیں دیکھے گا، کاد یکاد فعل مقرب ہے، ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، یرا فعل با فعل مفعول مل کر کے یہ اس کے لیے خبر ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کاد کا قانون یہ ہے کہ منفی اس کا مثبت ہوتا ہے، مثبت اس کا منفی ہوتا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ وما کادوا یفعلون، منفی ہے، قریب نہیں تھا کہ یہ لوگ کر سکیں، ذبح کر سکیں، لیکن انہوں نے کر لیا، منفی مثبت ہو گیا، کاد زید ان یخرج، قریب ہے کہ زید نکل جائے لیکن نکل نہیں سکا، اس طرح منفی اس کا مثبت ہوتا ہے، مثبت منفی ہوتا ہے، لیکن یہاں منفی ہے۔ اسی طرح ترمذی کے اندر اور بخاری میں نہیں ہے، ترمذی کے اندر ایک حدیث آتی ہے تو وہاں پر بھی اس کا منفی حضرت عمر کا واقعہ ہے، اور یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حضرت نے کئی نمازیں یہ ہے کہ فنزلنا بطحان میں ہم لوگ اترے، ہماری نماز رہ گئی، وہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کاد یکادو کے الفاظ آتے، محدثین ادھر ادھر مارتے ہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے جنہ دا پتر، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹھیک ہے قاعدہ وہی ہے، لیکن یہاں منفی ہے، ومن کوئی نور نہیں ہے، یہاں ظلمات ہی ظلمات ہے، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اللہ جس کے لیے کوئی نور مقرر نہ کرے، فما لہ من نور، من زائد ہے، نور مبتدا ہے، لہو خبر مقدم، الم تر، یہ دلائل عقلی، توحید کے دلائل عقلی ہے، الم تر ان اللہ یسبح لہ من ثبت فی السماوات والارض، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی تسبیح پڑھ لیتے جو زمینوں میں اور آسمانوں میں، والطیر، اور پرندے، حال کونہا صافات، صف باندھ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، صف در
الصف کل قد علم صلاتہ، ہر ایک کو اپنی دعا کا پتہ ہے، و تسبیحہ، اور اپنی تسبیح کا پتہ ہے، کل واحد من ہذہ المخلوقات، ان مخلوقات میں سے ہر ایک کو قد علم صلاتہ، اپنے دعا کا بھی پتہ ہے، و تسبیحہ، اللہ کی تنزیہ اور تسبیح کا پتہ ہے، واللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ کوئی بدکاری کرے گا اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ کے علم سے لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، وللہ ملک السماوات والارض، ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی حکومت مملوک للہ سبحانہ وتعالی، یہ اللہ کی ملکیت ہے، وإلی اللہ المصیر، وإلی اللہ مصیرکم، تمہیں اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے، بدمعاشی کرو گے، بدمعاشی حالات تو تمہارے بدمعاشیاں نوٹ ہیں اور اللہ کے پاس جانا ہوگا، نیکی کرو گے تو نیکیاں تمہارے اللہ کے پاس آئیں گے، الم تر ان اللہ، یہ توحید پر دلیل ہے، الم تر ان اللہ یزجی سحابا، اللہ تعالیٰ بادلوں کو یہ ہانک دیتا ہے اور بادلوں کو چلا دیتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر جوڑ دیتا ان کو درمیان میں، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہبطہ کر لیتا ہے، اللہ آپ کو لے جائے جہاز میں، آپ جائیں گے ایسے لگتا ہے بادلوں کے اوپر جب جاتا ہے دور دور کے بادل نظر آتے، ایسے لگتا ہے کہ پہاڑ ایک دوسرے کے ساتھ وہ بادلیں ہوتی مل سے، سمجھ رہی ہوں، بجلی نیچے چمکتی، آپ نیچے ہوں گے لیکن کچھ چمک اس کے اوپر بھی آتا ہے، جہاز جب اوپر جاتا ہے بادلوں سے، بادلیں تو نیچے ہیں، جہاز بالکل اوپر جاتا ہے، تو ایسی یہ چمک ان پہاڑوں کے اندر ایسے لگتا ہے کہ پہاڑ ہے، ان کے درمیان میں وہ بجلی جو آسمانی بجلی ہوتی ہیں وہ جہاز والے اوپر سے دیکھتے جو بشرطے کہ آپ کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوں نظر آتا ہے، بالکل پہاڑ ہوتے ہیں مولوی صاحب، سمجھے؟ الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ، پھر اللہ ان کو جوڑ دیتا ہے بادلوں کو، آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ صحاب یہ مفرد ہے وزن کے اعتبار سے، ورنہ یہ کہ جمع ہے، اس پر کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، خیال کر لینا، اس لیے اس کے ظاہری لفظ کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ معاملہ یہاں پر مفرد کا ہو رہا ہے، سمجھ رہی میں 8ویں پارے میں بھی مفرد کا معاملہ ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ 13ویں پارے کے اندر اس کو جمع قرار دیا گیا، آپ کو یاد ہوگا، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، یاد ہے کہ نہیں؟ ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ تعالیٰ تہبتوں کو بنا دیتا ہے، پھر تہبت جب ہو گئے پہاڑ ہو گئے، فتر الودق، آپ دیکھیں گے بارش کو، یخرج من خلال، ان کے درمیان سے بارش نکلتی ہے، وینزل من السماء، بادلوں سے اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے، جبالا من جبال فیہا، پہاڑ فیہا جو ان بادلوں کے اندر ہے، ان بادلوں کے اندر پہاڑ ہے، ان سے اللہ اتار دیتا ہے بردن، اولے، من زائدہ ہے، استاخ بڑ بچے، او من السماء من جبال فیہا، من السماء من جبال، یہ جبال موصوف ہے، فیہا اس کے لیے صفت بنے گا ثابتۃ کائنۃ، پھر یہ جنیدہ پتریاں یہ بدل بنے گا اس سے من السماء، اور اللہ بادلوں سے، وہ بادل پہاڑ ہے، وہ بادل پہاڑ ہے، سمجھے؟ وہ پہاڑ، ان بادلوں کے اندر جو پہاڑ ہے، ان پہاڑوں سے اللہ اتارتا ہے کیا چیز؟ بردن، اولے اتارتا ہے، فیصیب بہ، اس کو اللہ پہنچا دیتا ہے، اس مطر کو یا بارش کو یا اولے کو جس کو چاہتا ہے، ویصرف عن مشاء، اور جن سے پھیر دیتا ہے، اس لیے کل جمعرات ہے سخت بارش ہوگی، پرسوں جمعہ ہے سخت بارش ہوگی، خیال رہے اپنے گھونسلوں میں رہنا، آج کے اخبار میں بھی یہی ہے کہ کل سے سخت بارش شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے ابھی پہلے تو کہا تھا کہ رمضان کے ابتدائی 12 دنوں کے اندر سخت بارش ہوگی، تو آج 9 دن ابھی تک تو کوئی بارش نہیں ہوئی، لیکن اب ایک نئی پیشن گوئی آ گئی ہے کہ کل سخت بارش ہوگی کراچی میں باہر کا نہیں کہہ رہا ہوں، کراچی میں بارش ہوگی اور پرسوں بھی بارش ہوگی، سمجھے؟ یہ 9 دن تو ماشاءاللہ بارش تو ہو گئی، آپ نے دیکھا کہ اتنی بارش ہو گئی کہ موسمیات والوں کے دوبر میں خارش ہو گئی، سمجھ شریف میں آیا سمجھ اللہ کے پٹے، امکان ہے بارش کا، امکان تو اس کا ہے کہ تم لڑکی ہو، تمہیں تبدیل کر کے تمہیں لڑکا بنا، یہ کہ لڑکی بنائے، امکان اس کا ہے کہ تم بچہ بھی نکالو، حاملہ ہو جاؤ، امکان اس کا ہے کہ تم گدھا بن جاؤ، امکان اس کا، اس لیے کہ محال پر تو منطقی کہتے ہیں اللہ بھی قادر نہیں ہے، لیکن اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہیں گدھا بنائے، تمہیں کتا بنا دے، ممکن تو یہ ہے، سمجھے؟ الو کا پٹا، لوگوں کو امکان سے جا کر کے اللہ، پھر بعد میں کہتے ہیں ہم نے تو امکان کہا تھا، کیا کہا تھا؟ امکان کہا تھا، تو امکان وقوع کو تھوڑی مستلزم ہے، تو موسمیت میں بیٹھا کس لیے؟ سمجھتا ہے؟ جی فیصیب بہا من یشاء،
حضرت اقدس علامہ احمد رضا خان نے بڑا اچھا ترجمہ یہاں پر کیا ہے، یہی میں نے آپ سے عرض کیا، فیہا، یہ فیہا ضمیر کا مرجع ہے سما، سما شریف میں ہے کہ نہیں ہے، اور پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ من جبال فیہا یہ بدل ہو گیا میرا سما سے ہو گیا، اور من برد میں من زائد ہے وہ مفعول بھی ہے ینزلو کے لیے، سمجھے؟ حضرت نے اچھا ترجمہ، مجھے خود یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سمجھے؟ اس لیے دیکھا کرو ان کی کتاب، ابھی جو شامیہ پر ان کے اللہ آپ کا بھلا جد الممتار جو آ گئی ہے، سمجھے؟ 15-20 جلدوں میں حضرت کی ہے ہمارے پاس، احمد رضا خان کی، بڑا ذہین آدمی تھا، سمجھے میں لوگوں؟ انسان کے تفردات اپنے جگہ پر ہوتے ہیں لیکن آدمی غضب کا ذہین ہے جی، سمجھے؟ بہت ذہین آدمی ہے، بعض چیزیں اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے ترجمے میں بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں، سمجھے؟ یہی حال ہے کہ علامہ مودودی سے جتنا بھی اختلاف کرو لیکن آپ کا اپنا بشرطے کہ ایمان مضبوط ہو تو مودودی کی تفسیر میں بہت معلومات بہت ہے، سمجھ شریف میں تفردات اپنی جگہ پر ہے، اختلافیات اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہت کچھ علامہ محمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ جو علامہ انور شاہ کشمیری کے داماد ہیں، نادر ملفوظات انور شاہ کشمیری میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ذخیرہ ہے معلومات کا، استفادہ تو آدمی کر لے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ پھر ایسا نہ ہو کہ آپ اخبار میں دے دے کہ مولوی منظور مودودی بن گیا، سمجھے؟ یا بریلوی بن گیا، بریلویوں سے پیسے اس کو ملتے ہیں، خدا تم لوگوں کو ہدایت دے دے یا غرق کرے تمہیں، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ مَن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، اس کی بجلی کی چمک قریب ہے کہ انسان کی یہ کہ نگاہوں کو اچک لے، بجلی کی اچک لے اور یہ کہ نگاہوں کو ختم کر دیں، یہ ثنا برق ہی مضاف الیہ یکادو کا اسم ہو گیا، یذهب بالابصار یہ اس کے لیے خبر ہے، چلیے گا مولانا اب گاڑی چلے گی، مشکل جگہ نکل، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات اور دن کو یہ ہے کہ پلٹتا رہتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اہل بصیرت کے لیے بہت کچھ اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے نشانیاں ہیں، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، زمین پر چلنے والے مخلوقات کو من ماء نطفے سے اللہ نے پیدا کر دیا ہے، فمنہم من یمشی علی بطنہ، کچھ وہ ہے کہ جو اپنے پیٹ پر چلتے جیسے کہ سانپ ہے، ومنہم من یمشی علی رجلین، جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں جیسے کہ ابن آدم ہے، ومنہم من یمشی علی اربع، جیسے کہ گدھے گھوڑے کتے جتنے بھی ہے چوپایا، یخلق اللہ ما یشاء، اللہ کی مرضی اللہ جو چاہے جس طریقہ پر کرے، ان اللہ قدیر علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پیٹ پر بھی چلائے، فرشتوں کے پر بنائے، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء، جتنے ان کے پر 2 3 4 اس سے بھی زیادہ، آپ نے فرمایا میں نے جبریل کو دیکھا اس کے 600 پر تھے، ایک پر پہ اس نے صدوم کو اٹھایا آسمان پہ لے گیا، دے مارا اس کو، سب کا سبحان اللہ، سمجھے؟ جبریل کو میں نے اصلی صورت میں دیکھا، فرمایا لہو 600 جناح، اس کے یہ کہ 600 پر تھے، 600، تو اس لیے اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ کی مرضی ہے اور بھی پر دے دے، 600 تو حضرت مولانا جبریل دامت برکاتہم العالیہ کو بھی دی علیہم الصلاۃ والسلام، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ مولانا فمنہم من یمشی علی بطنہ، یہ ما استعمال ہونا چاہیے لیکن من، یہ تغلیب اللہ کا بھلا کرے، اکلا یہاں پر ہے اس لیے غیر اکلا کو بھی منزلت اکلا سمجھ کر کے اس لیے من استعمال کر رہا ہے، چلیے گا مولانا فرماتے ہیں کہ یخلق ما یشاء لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے کھلی دلیل کھلے معجزات اتار دی، واللہ یہدی من یشاء بہا، ان معجزات سے اور آیات بینات سے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے جس کی بھی چاہتے ہیں الی صراط مستقیم۔ اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے منافقین کا اللہ آپ کا بھلا کرے تذکرہ، 3 گروپ آئیں گے، منافقین کو مقدم کر دیا، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، اللہ رسول پر ہماری ایمان ہم نے اطاعت کر دی، ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اس بکواس کے بعد پھر ان میں سے روگردانی کرتے ایک جماعت، من بعد ذالک وما اولئک بالمؤمنین، ان کا کوئی ایمان یہ مومنین میں سے نہیں ہے، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول کی طرف جب ان کو بلایا جاتا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان میں عدل کا فیصلہ فرماتے، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، ایک جماعت ان میں یہ کہ روگردانی کرتی ہے، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر حق ان کا تابع ہو جائے تو پھر یاتوا مذعنین الیہ، پھر فرما بردار بن کر کے آ جائیں گے دین کی طرف اور حق کی طرف، اگر حق کو ان کا تابع بنائے، حالانکہ حق کسی کا تابع نہیں ہوتا، دین حق متبوع ہوتا ہے، بندے اس کے تابع ہوتے ہیں، دین کا معنی بدلے کے، دین کا معنی فرما برداری کے، لہذا آپ فرما بردار ہوں گے، دین ہوگا اللہ آپ کا بھلا کرے متبوع اور آپ تابع ہوں گے، لیکن اگر حق کو ان کا تابع بنا دے، دیکھو جیسے کہ اسلام کو جو سرکاری مولوی ہوتے جو قریب ہوتے ایسی تشریح پیش کرتے ہیں اسلام کے، ماشاءاللہ دل اس کو قبول کرتا ہے،
سمجھے، اس کو ہر ایک آدمی قبول کرنے کے لیے تیار ہے، سمجھے۔ ہمیں ایسے جہاد نہیں چاہیے جس میں گردن جائے، ایسی جہاد ہمیں نہیں چاہیے جس میں آدمی کے ہاتھ کٹے، ایسی جہاد نہیں چاہیے جس میں بیوی یتیم ہو جائے، ایسی جہاد ہمیں نہیں چاہیے جس میں بچے یتیم ہو جائے، بیوی بیوہ ہو جائے، والدین نوجوان سے محروم ہو جائے، جس میں جوتے پڑے۔ ہمیں ایسے جہاد چاہیے جس میں ایئر کنڈیشن والے کمرے میں بٹھا کر کے آئس کریم سامنے رکھا جائے، سمجھے، یہ ہے جہاد۔ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، حق اگر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کا تابع بن جائے۔ وَإِن يَكُنِ الْحَقُّ تَابِعًا لَهُمْ، بولو، وَإِن يَكُنِ الْحَقُّ تَابِعًا لَهُمْ، حق اگر ان کا تابع ہو جائے تو یاتوا إِلَى الْحَقِّ مُذْعِنِينَ، پھر فرمان بردار بن کر کے آ جائیں گے۔ مذعنین یاتوا کی ضمیر سے حال ہے۔ افی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض نفاق ہے، ام ارتابوا، یا ان کو شک ہے، ام یخافون، یا یہ ڈرتے اس بات سے کہ ان یحیف اللہ علیہ ورسولہ، اللہ غلط فیصلے کر دیں گے، اللہ ظلم کر دیں گے ان کے اوپر اور اللہ کا رسول۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے، بل اولئک هم الظالمون، یہ ان کا اپنا ظلم ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہو گیا مولانا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا، ان کے مقابلے میں مومنین، یہ کان کا اسم ہے، ان یقولوا، انما کان القول، یہ قول سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اللہ کے حکم کو، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے، یہ قول سمعنا و اطعنا، یہ ہے قول المؤمنین، یہ مومنین کا قول ہے۔ اذا دعوا، آپ کو سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ خیال کر لینا، قول المؤمنین کانا کی خبر ہے، اور ان یقولوا سمعنا و اطعنا یہ بتاویل مصدر اس کے لیے اسم ہے کانا کا، اس لیے آپ سے کہا انما کان القول سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا والا قول، یہی قول المؤمنین، مومنین کا قول یہی ہے، سمجھے، ان کا عقیدہ یہی۔ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ رسول کی طرف ان کو دعوت دی جائے، لیحکم الرسول بینہم، اللہ کا رسول فیصلہ کر دے، تو پھر یہ کہ یقولوا سمعنا پہلے بتائے، واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی اطاعت کرے، ویخشى اللہ، اور یہ کہ اللہ سے ڈرے گا، ویتقی، اور اللہ سے یہ کہ یخشى اللہ، اللہ کا خشیت ہو، ویتقی، اور اللہ سے یہ کہ تقوی اختیار کرے، ڈرے، فاولئک هم الفائزون، یہ ہے تقیہ فاعل، لہذا یتقیہ، سمجھے، فعل 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 فعل، چاہے حقیقی یا حکم، فلیضحکوا ولیبکوا ثم لیقضوا سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، فعل وهو العزیز الحکیم، فعل پڑھو اس کو، وهو العزیز الحکیم، وهو العزیز الحکیم، سمجھتا ہے؟ یہ جنہ تقیہ یہاں گئے فاعل، تو اس لیے فعل کر دیں اس کو، یہ فعل حکمی استاخبڑ بچے، اڑے کچھ پل پڑا مولانا۔ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، مضبوط قسم کی قسم اٹھاتے ہیں، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، اگر آپ ان کو حکم دے دیں گے، آپ ان کو حکم دیں گے، لَا يَخْرُجُنَّ، وہ نکلیں گے، قسم اٹھاتے کہ ہم نکلیں گے، قُلْ لَا تُقْسِمُوا، میرے سامنے قسم نہ اٹھاؤ، أَمْرُكُمْ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کر لو، لیکن تم کرو گے نہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں کہ قُلْ لَا تُقْسِمُوا أَمْرُكُمْ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ، یا یہ کہ طاعۃ معروفۃ خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا فإنما علیہ، اگر یہ لوگ روگردانی کر دیں، اگر یہ لوگ روگردانی کریں، فإنما علیہ ما حمل، یہ ما کافہ ہے پہلے والا، انما علیہ محمد رسول اللہ پر، فرماتے کہ ما وہ ذمہ داریاں کہ جو اس کے کندھے پر ہے، فإنما علیہ ما وہ تبلیغ کے حمل ہے جس کی ذمہ داری اس پر لگائی گئی ہے، او علیہ خبر مقدم بنے گا، ما موصول ہے، اس سے تبلیغ مراد ہے، فإنما علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کی ذمہ داری کیا ہے، ما وہ تبلیغ کو حمل ہے جو ان کے ذمہ لگایا گیا ہے، یہ علیہ خبر مقدم بنے گا، ما حمل موصول صلہ، یہ ما مبتدا مؤخر ہے، وعلیکم، اور لوگو تمہارے اوپر، ما حملتم بھی، جس چیز کی ذمہ تمہارے اوپر لازم ہے، جس کا ذمہ تمہارے ذمہ لگ گیا، اطاعت اور فرمان برداری، ہو گیا مولانا، خیال کر لینا،
یہ ما حملتم مبتدا مؤخر ہے، ما حملتم بھی کہو گے اور علیکم خبر میں، وَإِن تُطِیعُوا تَهْتَدُوا، اور اگر یہ کہ اطاعت کرو گے اللہ رسول کی تہتدوا، یہ ایک ضمیر لوٹایا تطیعوا، سمجھے تطیعوا ہما نہیں کہا، یہ سب کے جواب دے چکا ہوں، قواعد آپ کو بتا چکا ہوں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کھلم کھلا تبلیغ محمد کے ذمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا ہوگا رسول کی اطاعت سے؟ کیا ہے فرماتے ہیں رسول کی اطاعت سے یہ کہ خلافت آپ کو مل جائے گی۔ سمجھ شریف میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، اللہ کا وعدہ ہے کہ لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ پاک ان کو ضرور بھی ضرور خلیفہ بنائیں گے۔ واللہ لیستخلفنہم فی الارض استخلافا کائنا، ایسا خلیفہ بنائیں گے استخلافاً کائنا کما استخلف الذین مضوا من قبلہم، جیسے کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو خلیفہ بنایا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ان سے پہلے جنہوں نے اللہ کے انبیاء کو، حضرت داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، فلانا حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ اور بعد میں امتوں میں اسلامی حکومتیں جو رہی، اسی بنیاد پر 800 سال ہماری حکومتیں تھیں۔ سب کہو سبحان اللہ، 800 سال۔ اور جب خلافت مولویوں سے نکل گئی، کہا کہ جی انگریز نے کہا ہمیں 150 سوراخ والی ٹوپی لے لو، اور خانقاہ میں بیٹھو، درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ سمجھتا ہے؟ ہو گیا۔ اور قاری صاحب کو کہا کہ تو اپنی جگہ پر بیٹھ جا، تو اپنی جگہ پر بیٹھ جا، تجوید پڑھایا کر۔ بولو کیا کر دے؟ اور مدرس کو کہا کہ تو اتنی بڑی کتاب مصنف کو کہا لکھ لے جس کو ٹرک بھی نہ اٹھا سکے۔ یہ حکومت کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ملک چلانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں جو اللہ نے کام دیا ہے وہ یہی ہے، تمہیں جوتے پڑے تم، یہ خلافت ہمارا کام تھا، حکومتیں چلانا ہمارا کام تھا۔ جب تک خلافت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں آئی تھی اس وقت صحابہ کی تعداد بہت کم ہے، لیکن جب دارالاسلام مکمل دارالحرب ختم ہو کر کے دارالاسلام بن گیا، مکہ جب فتح ہو گیا، اب دارالاسلام ہو گیا، اب ریاست مکمل قائم ہو گئی۔ اس ریاست کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، اب سب ٹھیک ہو گئے۔ سمجھے؟ لوگ کہتے چھوڑو محمد کو، اپنے قریش کے ساتھ لڑ رہا ہے، اگر غالب آ گیا تو مان لیں گے، پھر اس کی جماعت میں جائیں گے، نہیں تو پھر یہ ہے کہ یہ خود اپنے قوم سے یہ ہے کہ اپنے قوم سے مار کھائے گا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ لیکن اللہ نے بتایا، اللہ کا وعدہ تھا، جب غلبہ حاصل ہو گیا تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، یہ ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اس کے بعد کی چیزیں استاقبڑ بچے۔ سمجھے؟ یہ سوراخ والی ٹوپیوں کے لیے ہی نہیں ہے، یہ خلافت کے لیے، اس لیے خلافت علماء کا کام ہے۔ سمجھ شریف میں کاش کہ یہ تبلیغ، یہ مولوی، یہ سارے جمع ہو جائیں، یہ قاری صاحبان اور یہ ختم نبوت والے، یہ سارے سپاہ والے، جمعیت والے جمع ہو جائیں، یہ پیشاب کریں بھی اسلام آباد میں سیلاب آئے گا، اتنے زیادہ ہے ظالم کے بچے۔ لیکن انگریز نے منتشر کر دیا، ہمیں کہا، سمجھے؟ اور حکومتیں ان مولویوں سے خوش ہیں، حکومتیں ان مولویوں سے خوش ہیں جو کسی وزیر کا مقابلہ نہ کریں، انتخابات میں کھڑے نہ ہوں، ان کا مقابلہ نہ، بس ان کو کہنے دو کہ وہ اپنے، تو پھر آپ کو کہیں گے یہ حضرت تو بہت اچھا ہے، سمجھتے؟ اور جو پھڑکتی رگ پر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ حضرت مضرت نہیں ان کا، سمجھے میں لوگوں؟ اس لیے ہمیں جماعتیں اپنی تشکیل دینی چاہیے، جو کام مجھے کرنا ہے وہ حضرت اقدس مولانا فضل الرحمن نہیں کر سکتا، علماء میں بنا رہا ہوں، علماء ہم بنا رہے ہیں، جمعیت وہ بنا رہا ہے، جمعیت العلماء وہ جمع کر رہا ہے، سمجھے؟ یہ ہے، مجاہدین بھی یہیں سے تیار ہوں گے، اور سیاستدان بھی یہیں سے تیار ہوں گے، ختم نبوت بھی یہیں سے تیار ہوگا، تبلیغی بھی یہیں سے تیار ہوں گے، سمجھے؟ کام کو ہم آپس میں تقسیم کریں، اور یہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کیا ہے یہ صوفی تصوف؟ یہ بھی ہمارا ہے، ہم محاذوں پر اپنے بندے تشکیل دے دیں، سارا کام مولی منظور نہیں کر سکتا، سارا کام صوفی نہیں کر سکتا، سارا کام مجاہد بھی نہیں کر سکتا، سمجھ شریف میں؟ کالی پگڑیاں نہ ہو تو تم مدرسے چلاؤ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ رہتے تو افغانستان میں کہیں لیکن خدا کی قسم ان کا رعب ہے لوگوں کے دلوں پر، سمجھے؟ تمہارے مدرسے چل رہے اسی سے، تمہارے اس سے درفشانی والے سے، اس سے کون ڈرتا ہے؟ سمجھے بھائی جان؟ وہ اپنے آپ کو نہیں اٹھا سکتا، اس سے کوئی ڈرتا ہے؟ یہ ہمیں کام تقسیم دینا ہے۔ اکابرین ہمارے ایسے تھے کہ کام کو تقسیم کیا تھا۔ اب اصاغر، اب اکابر کہتے کہ کوئی نہیں رہا، نہیں، کسی نے بڑا پیارا جواب دیا، کہتے اکابر نہیں، اب اصاغر کوئی نہ رہا، ہر اصاغر خود اکابر بن گئے،
سمجھتے؟ اب اصاغر نہیں رہے، ہر الو کا پٹا اکابرین میں آ گیا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے ہماری طاقتیں بکھر گئی، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ کہتے اڑے ملا، اڑے بکواس مکن اڑے، سمجھے؟ بکواس نہیں کرو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ ملا آپس میں تتر بتر ہے۔ یہ مولانا خلافت 800 سال تک ہماری حکومت، لیکن اس کی بنیاد ہے، فرماتے کہ ایمان صحیح ہو، اعمال تمہارے صحیح ہو، اور عمل صالح اس کو کہتے ہیں ما حسن و شر ہو، شریعت کے مطابق ہو، شریعت پسندیدہ قرار دے دے۔ پھر واللہ لیستخلفنہ، خدا کی قسم اللہ تمہیں خلیفہ بنا دے گا اس زمین میں، سمجھے؟ استخلافا کائنا، ایسے استخلاف کما استخلف الذین مضوا من قبلہم، جیسے ان سے پہلے گزر گئے، ولیمکنن لہم دینہم، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ لَيُمَكِّنَنَّهُمْ، ان کو جمع دے گا ان کی دین کو، جس دین کو اللہ نے ان کو لیے پسند کیا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوف کے بعد امن ان کے لیے بدلے میں لائے گا، اور امن میں رہیں گے۔ اگر ایک آدمی مرغا تکہ کھاتا ہے لیکن تلوار اس کے اوپر لٹکی ہوئی ہے، امن نہیں ہے، لعنت ہو اس مرغا تکے پر، کیا اس کو ہوگے؟ دوسرا ظالم کا بچہ دال کھاتا ہے، دال کھا کر کے میں تجوید القرآن ترتیل القرآن میں ختم بخاری کے لیے گیا رحیم یار خان میں، تھکا ہوا تھا کئی دن میں بھی جلسوں میں، ختم بخاری ختم بخاری ختم بخاری، جلسے جلسے جلسے، رحیم یار خان کی گرمی۔ رات کو قاری حنیف صاحب بھی آئے تھے، ان کے بیان ہو گیا، ختم بخاری میں نے کرایا۔ پھر محتمم صاحب نے لے جا کر کے ہمیں اس نے ایک کمرے میں، میں نے کہا اللہ کے لیے مجھے الگ کمرے دے دو، میں سفروں میں رہا ہوں کئی دن سے، تاکہ صبح میں نماز کے لیے اٹھ سکوں، بس ایک الگ کمرہ۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک اسپیشل کمرہ ہے، ایئر کنڈیشن رحیم یار خان کی گرمی میں لگی ہوئی ہے، اور کوئی نہیں ہے، صرف ایک قاری صاحب ہے، سمجھے بھائی جان؟ میں نے کہا کہ اچھی بات ہے، قاری قرآن ہو، سمجھے بھائی جان، ہم دونوں کمرے میں سو جائیں گے۔ گدے رکھے بڑے، میں نے کہا میں ان گدوں پر نہیں سوتا، میں نیچے سوتا ہوں، یہ گدے قاری صاحب کو دے دو۔ قاری صاحب نے جب وہ گدوں پر سو گیا، سبحان اللہ، آنکھیں جب اس کی بد ہو گئی، میں کئی دن سے تھکا ہوا تھا، لیکن اس نے جو سبع عشر کی قراتیں شروع کر دی، وہ سبع عشرہ نہیں تھا، 21 عشرہ تھا، سمجھے نہیں؟ او ظالم، ٹر 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 ٹر۔ میں نے اپنے کانوں پہ کپڑا بھی رکھا، انگلیاں بھی دی، لیکن میرے رب نے کہا کہ تو ہے بلوچ کا بچہ، قاری کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سمجھے؟ مجھے میرے رب نے جواب دیا تو کچھ بھی کر لے، لیکن قرآن کے سامنے اتنے بڑے مد جو کر رہا ہے، ان مدوں کے سامنے بلوچ کا بچہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ آخر میں ناکام ہو گیا، جا کر کے محتمم کے دروازوں کو 3:30 بجے میں نے کھٹکھٹایا، میں نے کہا آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ رہ گیا، اللہ کے لیے مجھے کہیں، میں نے بہت کوشش کی، لیکن حضرت جو بڑے بڑے مد متصل مد منفصل، کوئی مد چھوڑ نہیں رہا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ کے لیے مجھے کسی اور جگہ منتقل کر دو۔ انہوں نے، غریب نے پنکھا منکھا اٹھا کر کے کسی چمن میں مجھے لے گئے، وہاں کسی چارپائی پہ سلایا۔ محتمم کا بیٹا آ گیا، اس نے موبائل رکھا اور قاری صاحب کی قراتیں ٹیپ کی، سمجھے؟ وہ جو ٹر ٹر پہ جو آ رہا تھا ٹیپ کیا تقریباً 15-20 منٹ۔ صبح کو قاری صاحب سے میں نے کہا قاری صاحب شاباش ہے، تیری بیوی تو جنتی ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا اس عذاب کے ساتھ وہ بیوی بچے کیسے سوتے ہیں آپ کے پاس، سمجھے؟ وہ گارڈن کا تھا، سمجھ شریف؟ میں نے کہا کہ کیسے سوتے ہیں، تیری بیوی تو جنتی ہے، سمجھ؟ کہا کہ نہیں میں تو کوئی ٹرچر نہیں کرتا۔ میں نے کہا یار وہ لگا دیں، وہ ٹیپ لگا دے۔ اس نے لگا دیا، ٹر ٹر، وہ جو مجلس والے ہنسے جڑے دا پتریا، سمجھے؟ ہوتے ہیں اللہ والے لوگ، سمجھے؟ ایک ساتھی کو یہ جو ٹر ٹر خر خر کا جو مسئلہ ہے نا، اس کو ایک چارپائی پہ رکھ دیا، باہر سو گیا گرمی کی وجہ سے۔ تو جب اس نے ٹرچر شروع کی، وہ چھوٹے چھوٹے کتے نہیں ہوتے سفید والے جن کو ٹیپو کہتے، ٹیپو، تو یہ ٹیپو جو ہے نا، ٹیپو، وہ کتا گیا تو وہ مولوی سے کہتا، کتا کہتے پھر قاری صاحب کہتے ہیں، پھر کتا بھاگتا ہے، پھر تھوڑا سا قاری صاحب ہوتا ہے، پھر کتا جب قریب آ جاتا ہے، قریب آ جاتا ہے، پھر کہتا ہے، کتا کہتا ہے، لوگ جمع ہو گئے کہ ماشاءاللہ قرات اور کتے کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ بڑی باتیں ہیں والی صاحب۔ امن نہیں ہے میرے بھائی، امن نہیں ہے، امن نہیں ہے، سمجھے؟ آپ دیکھیں زرداری کا کیا حال ہے، امن ہے، اللہ امن نہیں ہے۔ نواز شریف کے غریب کا برا حال ہو گیا، سمجھے؟ ہے
اور کل ہمیں دیکھا ہم اپنے حضرت کو بہت تعجب ہو گیا کہ کس حساب میں حضرت کے لیے بھی غریب کے لیے وہ بوڑھے بوڑھے ہمارے مولویوں نے بھی بندوں کو اٹھائے مولانا فضل الرحمان کے لیے کھڑے اخباروں میں تصویر آ گئی ہے سمجھیے وہ حضرت کے بدائیں یہ ہے جی ہے امن مولانا ہم سے چلا گیا حکومت مولوی لوگ اپنے یعبدون لا یشرکون بھی اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان یہ تینوں مشرک تھے اور اللہ تعالیٰ خلافت ان کو دیں گے کہ لا یشرکون بھی جو شرک نہ کرے انہوں نے تو شرک کیا تھا تو جواب سمجھو یعبدوننی میری عبادت کریں گے آئندہ میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے آئندہ یہ مستقبل کے ہے سمجھ رہی میں کہ نہیں اور ظاہر ہے کہ انہوں نے شرک تو کیا بھی تھا علی نے نہیں کیا ابتدائی سے علی نے شرک نہیں کیا انہوں نے اللہ کا بھلا کری شرک اگر کیا بھی تھا توبہ ہو گئے اور التائب من الذنب کمل اب مجھے اس قسم کا خلیفہ چاہیے کہ آئندہ میرے یہ ہے کہ خلافت ملنے کے بعد یہ فرما ایمان ان کے ہو عبادت کریں اور شرک نہ کرے تو یہ تو نہیں کریں گے آئندہ ومن کفر بعد ذالک مذکورہ کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے فرماتے ہیں کہ اس اقرار کے بعد ذالک الاقرار جو کفر کرے فاولئک هم الفاسقون واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول اللہ مولویوں کو خلافت دے دے اللہ علماء کو خلافت دے دے یہ تبلیغ والے پورے سال میں تبلیغ کا کام کرو لیکن ایک انتخابات کے دن میں مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دے دو علماء کو ووٹ دے دو سمجھے خانقاہ والوں کو چاہیے جتنا بھی علماء ہمارے گئے گزرے ہوں یہ تو طے شدہ ہے میرے لیے دال لکھی ہوئی ہے میں دال کھاؤں گا مولانا فضل الرحمان مجھے مرغا تکہ نہیں دے گا علماء ہمیں نہیں دیں گے مرغا تکہ وہ تو خود ہی ہے کہ جیسے لگے اپنا جیب بھر دیں گے لیکن پھر بھی علماء جتنے بھی گئے گزرے ہوں اس قسم کے جاہلوں سے ہمارے لیے بہتر ہے سمجھ رہی میں کہ نہیں کاش کہ یہ خانقاہوں والے کاش کہ یہ اتنے تبلیغی خدا کی قسم یہ اتنے جمع ہوتے ہیں کہ مولانا یہ راوڑ ماوڑ میں اتنے جمع ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ صرف پیشاب کرے اسلام آباد میں سیلاب آئے گا اتنے زیادہ ہوتے ہیں مولوی صاحب یہ سارے اگر یہ اہل مدارس لیکن ہمیں دشمن نے تقسیم کر دیا سمجھے اس مسلم لیگ میں تمہارے جانے کا کیا فائدہ ہوا جس مسلم نے شراب کی بوتل اٹھا کر شیخ العرب والعجم کی داڑھی پہ ڈال دی تھی مولانا حسین مدنی کی سمجھ رہی ہے کہ نہیں اس پیپل پارٹی سے اس مسلم لیگ سے آپ کے لیے علماء کروڑوں مرتبہ بہتر ہے مولانا فضل الرحمان ہمیں کچھ بھی نہ دے علماء ہمیں کچھ بھی نہ دے فضل الرحمان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں آپ محسوس نہ کریں کوئی بھی ہو علماء ہمارے لیے اچھے ہیں ہم اپنے علماء کو سپورٹ کریں سمجھے علماء ہی اور حضرت بتاتے ہیں کہ مفتی محمود بھی کہ اس طریقے سے اسلام نہیں آئے گا لیکن ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ پوری بات اگر نہ ہو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا ہے مولانا اس کو بند کرو یا بس میں اس کو پورا کرتا ہوں پھر لا تحسبن الذين كفروا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون یقیناً تم قابل رحم بن لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض کافروں کو آپ گمان نہ کر دیں کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے اور عذاب سے چھوٹ جائیں گے ومأواهم النار جن کا ٹھکانہ جہنم ولبئس المصیر اس کے بعد مولانا جیسے کہ اس صورت کے اندر استئذان کا قانون تھا سمجھ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا یعنی الاصول التي يصد بها الزنا وہ اصول جن سے زنا کا سد باب ہوتا ہے ان اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے یہ بھی استئذان ہے سمجھ رہی ہے کہ نہیں یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم چاہیے کہ تم سے اجازت لے لے تمہاری لونڈیاں بھی غلام بھی تم سے اجازت لے لے جن کے تم مالک ہو وہ تم سے اجازت لے کر کے گھر میں آ جائیں والذین اور وہ بچے کہ لم یبلغ الحلم جو اب تک بالغ نہیں ہو گئے تم اجازت لے کر کے آ جائیں ثلاث مرات 3 ٹائموں میں اور وہ 3 ٹائم کون سے من قبل صلاۃ الفجر فجر سے پہلے بھی گھر میں کسی کی نہ جاؤ جب تک کہ وہی نہ تضعون ثیابکم من الظہیرۃ اور ظہر کے وقت جس وقت کپڑے اتارتے آدمی سو جاتا کیلولہ کرتا ومن بعد صلاۃ العشاء اور صلاۃ العشاء کے بعد یہ 3 یہ ثلاث عورات لکم یہ تمہارے پردے کے اللہ آپ کا بھلا کرے پردے کے اوقات ہیں یہ تینوں اوقات اس میں چاہیے کہ کوئی گھر میں آ جائے اجازت لے کر کے آ جائے سمجھ رہی آدمی خود اپنے گھر میں جائے ابا اجازت لے لے ورنہ ابا جی نے شلوار نکال کر کے اچانک دیکھو ابا جی کو کہ پھونڈو باجے واہ قرآن واہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں سمجھے اور جب ابا کو ننگے حالت میں بچے دیں گے اس ابا کی عظمت کیا رہے گی ان کے دلوں میں تو اس کے بعد کہیں گے جی وہی پھونڈو باجے
یہ ثلاث عورات لکم، یہ تمہارے پردے کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 3 اوقات ہیں، لیس علیکم ولا علیہم، تم پر اور ان بچوں پر یا یہ جو گزر گئے اللہ آپ کا بھلا کرے، ان پر کوئی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوئی مضائقہ نہیں ہے، بعدہن ان اوقات ثلاثہ کے بعد، اوقات ثلاثہ کے بعد اگر آ جائیں تو کوئی مسئلہ، بس یہاں وقف کرو گے، ہم طوافون علیکم، یہ فرماتے وہ تمہارے دائیں بائیں گھومنے پھرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ لحاظ، اس کے علاوہ باقی اوقات میں بعضکم علی بعضن، بعضکم علی بعضن، بعض اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بعض میں سے ہیں، اور یہ ہے کہ بعض کا بعض کے ساتھ تعلق ہے، لہذا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس میں یہ توافون پر اس کا عطف ہے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یبین اللہ لکم الآیات بیانا کائنا کذالک واللہ علیم حکیم۔ یہ ہو گیا مولانا، یہاں آپ لوگ یہ کر دو، بعضکم علی بعض میں یہ علی کو من کے معنی میں لے لو، آپ کے سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب یہ کہ بچے تمہارے بلوغیت کو پہنچے تو ان کے لیے بھی ضروری ہوگا، ویسے تو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بچے عام حالات میں داخل ہو سکتے ہیں، سمجھے، 3 اوقات کے علاوہ عام اوقات میں بچوں کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، لیکن بچے جب بالغ ہو گئے تو پھر اجازت، تمام اوقات میں اجازت ضروری ہوگی۔ فَلْيَسْتَأْذِنُوا اسْتِئْذَانًا كَامِلًا، فَلْيَسْتَأْذِنُوا اسْتِئْذَانًا كَامِلًا، ایسے اجازت لے لے كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ بَلَغُوا مِن قَبْلِهِمْ، جو کہ جن سے پہلے جیسے بالغین اجازت لیا کرتے ہیں، بچے 3 اوقات میں اجازت لے کر کے آج، اس کے علاوہ اجازت نہیں، بچے آتے جاتے طوافون، جیسے کہ بلی کے بارے میں فرمایا اِنَّ مِنَ الطَّوَافِينَ وَالطَّوَافَاتِ عَلَيْكُمْ، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ تو بچوں سے کون بچ سکتا ہے؟ بچے آنے دو، وہ آ جائیں، لیکن اذا بلغ الاطفال منکم، جب وہ بالغ ہو گئے تو اب ان پر یہ کو، اب بچہ آج بالغ ہو گیا، رمضان میں بالغ ہو گیا، بلوغیت کا تو آپ کو پتہ ہوگا کیسے آدمی بالغ ہوتا ہے، سمجھ رہی ہوں، آج رمضان میں بالغ ہو گیا تو یہ بھی اس طرح اجازت لے لے جیسے کہ ان سے پہلے پچھلے یہ عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، ان کے لیے جیسے قانون، یہ تو پہلے سے بالغ ہے۔ فَلْيَسْتَأْذِنُوا اسْتِئْذَانًا كَائِنًا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ بَلَغُوا مِن قَبْلِهِمْ، جو ان سے پہلے، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ بَيَانًا كَائِنًا كَذَلِكَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے بیٹھنے والی، کائنات من النساء، عورتیں، وہ عورتیں اللاتي لا يرجون نکاح، نکاح کی امید ان میں نہیں ہے، بیٹھی ہوئی ہے، یعنی بوڑھی عورتیں، یہ بوڑھی عورتیں اللہ آپ کا، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ، ان پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ، ان پر کوئی مذائقہ نہیں، فِي أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، کہ یہ اپنے یہ کہ سر والے کپڑے رکھ دے گھر کے اندر، غیر متبرجات بزینت، لیکن یہ کہ کر و فر اور زینت کے ساتھ باہر نہ نکلیں۔ اڑے بوڑھی عورتیں وہ ننگے سر اگر گھر میں پھریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مولانا، سمجھے، باقی یہ نہیں ہے کہ باقی کپڑے اتار کر کے کوئی مذائقہ نہیں، ننگی ہو کر یہ اس ثیابہن کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ فلیس علیہن جناح کائن فی ان یضعن، جناح کائن فی ان یضعن ثیابہن، وہ اپنے کپڑوں کو یہ ہے کہ رکھ دیں دراہا، لیکن غیر متبرجات بزینت، یضعن کی ضمیر سے حال بنے غیر متبرجات بزینت، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ زینت کے ساتھ اور اللہ آپ کا بھلا کہ میک اپ کے ساتھ باہر نہ نکلیں، سمجھ رہی، بوڑھی اندر کپڑے نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، کپڑے سے مراد ننگے سر، باقی یہ نہیں ہے کہ قمیص اور شلوار بھی نہ ہو جائے، کیا کہ مولوی صاحب نے یہ بتایا تھا۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، لیکن یہ بوڑھی عورتیں بھی ان يَسْتَعْفِفْنَ، اگر یہ احتیاط رکھے تو خیر لہن، ان کے لیے بھی بہتر ہے، اس لیے کہ عربوں کے یہاں مسئلہ کیا ہے، اب تو احتیاط کرے، باہر بھی جائیں چاہے میک اپ کرے یا نہ کرے، بوڑھیاں ہوں بھی، اس لیے کہ لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ، ساقطۃ کا تا یہ بھی مبالغہ کے لیے، جس قسم کی بھی ساقطہ ہو، چھوٹی بھی ہو، لاقطۃ کا تا مبالغہ کے لیے، ہر گری پڑی کو کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے، آج زمانہ ہے لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لاقطۃ کا زمانہ ہے۔ واللہ سمیع علیم۔ اس کے بعد فرماتے لیس علی الاعمی حرج، لیکن نابینا اللہ آپ کا بھلا کرے ان پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، ولا علی الاعرج، اور لنگڑے، لیکن کس چیز میں مذائقہ نہیں، آگے آ رہا ہے خیال کر لینا، لیس علی الاعمی حرج، نابینا پر کوئی حرج، ولا علی الاعرج، لنگڑے ان پر بھی حرج نہیں، ولا علی المریض حرج، ولا علی انفسکم، اور تم پر بھی کوئی مذائقہ نہیں، کس چیز میں مذائقہ نہیں، فی ان تاکلوا من بیوتکم، اپنے گھروں سے کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا اپنے آبا و اجداد کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، ماں کے گھر سے، او بیوت اخوانکم، بھائی کے، او بیوت اخواتکم، بہنوں کی، او بیوت اعمامکم، چچا، او بیوت اماتکم، پھوپھیاں، او بیوت اخوالکم، خالہ، او بیوت خالو، او بیوت خالاتکم، خالہ، او ما ملکتم مفاتحہ، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے جس چیز کے یہ کہ چابیوں کے یہ تم مالک، یعنی تمہارے وکیل کے اللہ آپ کا، او صدیقکم، یا تمہارا دوست، تو ان سے آپ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کھا سکتے ہیں،
تعلق ہوتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا، ایک ساتھ کھاؤ، او اشتاتا یا الگ۔ فاذا دخلتم بیوتا، جب کسی گھر میں داخل ہو جاؤ، فسلموا علی انفسکم، فرماتے کہ سلام کرو، علی انفسکم علی انفس اخوانکم، مولانا علی انفسکم علی انفس اخوانکم، آدمی اپنے آپ کو سلام نہیں کرتا، لیکن بھائی کے نفس کو فاقتلوا انفسکم وغیرہ میں یہ قاعدہ، اور 5ویں میں آپ کو بتا چکا ہوں، تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک خصوصی قسم کا گفٹ ہے آپ کے لیے، مفعول مطلق بنے گا سلموا کے لیے، من غیر لفظی، تحیۃ من عند اللہ مبارکتاً طیبتاً، یہ اللہ آپ کا بھلا کر، برکت اور پاکیزہ یہ ہے کہ طریقہ ہے انشاءاللہ یہ کہ اس سے سلام کریں گے ایک دوسرے کو، حسد بغض وغیرہ یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون بیانا کائنا کذالک، اس کے بعد پھر انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ اذا کانوا معہ، یہاں بھی استئذان کا مسئلہ ہے، جو جیسے کہ اللہ پہلے استئذان فی الدخول تھا، اب استئذان فی الخروج ہے، خیال کر لینا۔ سورت کے ابتدا میں استئذان فی الدخول تھا، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، کا معنی اجازت لے لو دخول کے لیے، گھر میں داخل۔ اب خروج کے لیے یہ نبی بیٹھا ہوا اور اس کے مجلس میں صحابہ ہیں، اگر کوئی صحابی جانا چاہتا ہے خروج کرنا تو خروج کے لیے استئذان چاہیے، سمجھے؟ پہلے استئذان فی الدخول، اب استئذان فی الخروج، کی نبی کی مجلس میں جو بیٹھے ہوئے اگر کوئی ان سے جانا چاہے تو نبی سے اجازت لے لے، جیسے کہ آپ جاتے پیشاب کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، وضو کے لیے تو اجازت لیتے، یہ استئذان فی الخروج ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن وہ ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ، الذین خبر بنے گا المؤمنون کے لیے، اللہ رسول پر جن کا ایمان ہو، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، جب نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، کسی اجتماعی کام پر، تو لم يذهبوا، وہ نہیں جاتے، حتیٰ یستأذنوا النبی، مومن کی شان یہ یہاں تک کہ نبی سے اجازت لے لیں۔ ان الذین یستأذنونک، میرے پیارے جو آپ سے اجازت لیتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ رسول پر انہی کا حقیقت میں ایمان ہے۔ فإذا استأذنوک لبعض شانہم، کمن لباس عملہم، اگر کسی کام کے لیے اجازت لے لے، فاذن لمن شئت منہم، آپ ان کو اجازت دے دو، واستغفر لہم اللہ، ان کے لیے استغفار کرو، ان اللہ غفور۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اس کے بعد مولانا بتاتے نبی کی پکار کو اپنے پکار کی طرف نہ سمجھو، معنی کیا ہے؟ نبی اگر کسی کو کہے آ جاؤ تو آ جائے، ہاں مولانا، نبی پر لبے کہنا ہے اور اس کی پکار پر آپ کو آ جانا ہے، ہو گیا مولانا۔ اور دوسرا جیسے کہ ہم لوگ مشہور اساتذہ میں پڑھاتے ہیں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء، اپنے نبی کو نام سے اس طرح نہ پکارو جیسے کہ ایک دوسرے کو نام سے پکارتے ہو، یا محمد نہ کہہ کر کے پکارو، اڑے ہو گیا مولانا۔ لیکن یہاں ربط کے اعتبار سے میں نے پہلے والا معنی آپ کو بتا دیا، لا تجعلوا دعاء الرسول، نبی کی پکار کو کدعاء بعضکم بعضا، جیسے کہ تم بعض ایک دوسرے کو پکارتے ہو آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں، اس طرح نہ سمجھو، بلکہ نبی کی کہنے پر لبیک کہو اور آ جاؤ، نبی جب بلا رہا، اڑے ہو گیا مولانا، خیال کر لینا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یہ اس کے لیے تجلو کے لیے دوسرا مفعول بنے گا، دعاء الرسول کائنا کدعاء بعضکم بعضا، جیسے کہ بعض کو یہ کہ پکارتے ان کی طرح نہ سمجھو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم، اللہ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے، الذین یتسللون منکم، جو تم میں سے نکل جاتے ہیں، جو تم میں سے نکل جاتے ہیں، لباساً، دوسرے کی پناہ اور دوسرے کی آڑ لے کر کے، ایک جیسے منافقین اسی طرح کرتے، ایک کو آگے کیا اور پیچھے سے وہ نکل گیا، سمجھے، بس آپ نکل گیا جی۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم، جو کھسک کر کے تم میں سے نکل جاتے ہیں، لباساً، دوسرے کو اللہ آپ کا بھلا کرے، آڑ لے کر کے دوسروں کو اپنا یہ کہ اس کے پناہ میں اس کو آڑ بنا کر کے، ان کو اللہ کو معلوم ہے، ان کان الامر کذالک، جب اللہ کو معلوم ہے تو فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، چاہیے ان لوگوں کو کہ جو نبی کی امر سے مخالفت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اجتناب کرے، ان کان الامر کذالک فلیحذر الذین یخالفون عن امر الرسول، جو نبی کے حکم سے اللہ آپ کا بھلا کرے مخالفت کرے، ان کو مخالفت سے ان کو بچنا چاہیے، اس چیز سے ان کو بچنا چاہیے، الذین یخالفون عن امری، یہ لیحذر کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فلیحذر الذین یخالفون، یہ ہو گیا لیحذر کا فاعل، ان تصیبہم، یہ مفعول بھی بنے گا، اس بات سے بچے جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اجتناب کرنا ہوگا اس بات سے کہ ان تصیبہم فتنۃ، کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا کوئی عذاب علیم نہ آ جائے۔ آخر میں بتاتے
کلام ودائی الوداعی کلام، الا ان للہ ما ثبت فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی حکومتیں اللہ کی، قد یعلم ما انتم علیہ، جس حال پر تم ہو، جس حالت پر بھی تم ہو اس کا علم اللہ کو ہے، قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ، ما انتم علیہ پر اس کا عطف ہے، اور جس دن یہ کہ اس کے طرف یہ کہ یہ لوگ لوٹ کر کے جائیں گے اس کا بھی علم اللہ کو ہے، فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔